بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محلے میں چچا شکور رہتے تھے۔ ان کی مین روڈ پر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی۔ بہت اچھے اور نیک انسان تھے۔ محلے والوں کو کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ کچھ عرصے پہلے ان کی بیوی ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئی تھیں، تو جب سے وہ اکیلے ہی رہ رہے تھے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ لیکن اب ان کو کھانا پکانے اور گھر کے دوسرے کاموں میں دشواری پیش آ رہی تھی، تو محلے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شکور تم دوسری شادی کر لو، کب تک اکیلے زندگی گزارو گے؟ اور ان کی ہی کوششوں سے چچا شکور کی دوسری شادی ہو گئی۔ دوسری بیوی خوبصورت اور جوان تھی، مگر وہ بہت شوخ مزاج عورت تھی، لیکن وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ اپنے فیشن کے سارے ارمان شادی کے بعد نکالوں گی۔ چچا شکور کی آمدنی زیادہ نہیں تھی، مکان آبائی تھا اور حق حلال کی روزی روٹی پر گزارا کرتے تھے۔ کم آمدنی سے گھر کا نظام بمشکل چلتا تھا۔ ایسی عیاشیوں کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ شروع دنوں میں میاں بیوی خوش رہے۔ چچا شکور کی بیوی زیادہ تر گھر ہی میں رہتی تھی، محلے کے گھروں میں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ سوتیلی ماں نے تو اس کو بھلا دیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، نگہت میں بھی ہوشیاری آتی گئی۔ جب گھر سے نکلی تو ہر جھجک ختم ہو گئی۔ اب وہ خود سے بازار بھی اکیلے آنے جانے لگی۔ بازار میں پھرتے پھراتے ایک دن وہ ایک اجنبی عورت سے ٹکرا گئی۔ وہ عورت خاصی فیشنیبل اور تیز ترار تھی۔ اس عورت کا نام ماہ رخ تھا۔ اس نے آنن فانن نگہت کو دوست بنا لیا اور نگہت بیگم اس خاتون کو گھر بھی لے آئیں۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ نگہت جب تک ماہ رخ سے نہ ملتی اسے چین نہ آتا۔ ماہ رخ اور نگہت روز دوپہر کے بعد بازار کو نکل جاتی۔ دیکھنے سے ماہ رخ ایک امیر گھرانے کی عورت لگتی تھی۔ اس کا لباس عمدہ اور دولت مندوں جیسا ہوتا۔ محلے کی خواتین اس عورت کے لباس اور زیورات سے متاثر نظر آتی تھیں، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ نگہت کا اس امیر عورت سے کیا جوڑ بنتا ہے۔ جب ملاقاتیں زیادہ ہونے لگیں تو محلے والے جستجو کے مارے ماہ رخ کی آمد و رفت پر نظر رکھنے لگے۔ رات کو جب چچا شکور گھر آتے، بیوی کا مزاج نہ ملتا، وہ اکھڑی اکھڑی رہتی، بات بے بات الجھتی اور ذرا سی بات پر جھگڑا شروع کر دیتی۔ کبھی کہتی مجھے اچھے کپڑے لا کر دو، میک اپ کا سامان لا دو۔ وہ پہلے پہل تو سمجھاتے رہے کہ آمدنی کم ہے، میں یہ سب چیزیں تم کو لا کر نہیں دے سکتا۔ عزت کی چادر سے ہم نے اپنی غربت کو ڈھکا ہوا ہے۔ جب نگہت نے شوہر کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو دونوں کے درمیان نوبت مار کٹائی تک آ گئی۔ چونکہ ہمارا گھر ان کے بالکل سامنے ہی تھا، تبھی امی اور ابو جھگڑے میں مداخلت کرتے، ان کے گھر سمجھانے کو جاتے۔ نگہت کسی کی بات نہ سمجھتی، بلکہ شوہر کی کم حیثیتی کا گلہ کرتی اور کہتی کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ جو شادی کی قید ایسے ہی بھگتنی تھی تو میں ماں باپ کے گھر ہی اچھی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ نگہت اپنے خواہشوں کی تکمیل چاہتی تھی۔ چچا شکور دن بھر کی محنت کے بعد بھی پریشان تھے۔ جب بھی گھر میں قدم رکھتے، بیوی طعنہ دیتی کہ لوگوں کی بیویاں عیش کرتی ہیں تو میں کیوں ویسے ہی نہیں رہ سکتی۔ وہ بیوی کو بہت سمجھاتے کہ اللہ چاہے گا تو ان کے دن بھی سنور جائیں گے، مگر ماہ رخ تو نگہت کو کسی اور سمت لیے جا رہی تھی۔ نگہت اب بڑے گھر اور قیمتی زیورات کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ماہ رخ اس کو امیر بننے کے کچھ نئے طور طریقے سمجھا رہی تھی، جس کا چچا سمیت کسی کو علم نہ تھا۔ ماہ رخ دراصل بازار کی عورت تھی اور نگہت چونکہ خوبصورت تھی، وہ اس بھولی بھالی نگہت کو اپنے راستے پر چلانا چاہ رہی تھی۔ اس کے مقاصد کا علم تو خود نگہت کو بھی نہیں تھا۔ ماہ رخ اس کو اکساتی، اس کے شوہر کی غربت کا احساس دلاتی، کہتی کہ تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے، تمہاری جیسی خوبصورت عورت کو تو دولت میں کھیلنا چاہیے تھا۔ ماہ رخ کا ایک واقف کار عمران تھا، جس کی ویڈیو کی دکان تھی۔ ماہ رخ اکثر نگہت کو اس کی دکان پر لے جاتی۔ عمران اچھے کردار کا آدمی نہ تھا۔ جب دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تو اکیلے بھی نگہت کے گھر آنے جانے لگا۔ عمران بڑا چالاک آدمی تھا۔ اب وہ نگہت کے لیے تحفے بھی لانے لگا، جس میں عمدہ لباس اور میک اپ کا سامان ہوتا اور مصنوعی جویلری، جس کی نگہت لالچی تھی۔ جب چچا نے وہ تحفے تحائف گھر میں دیکھے تو بیوی سے پوچھا کہ کس نے دیے ہیں؟ نگہت فخر سے جواب دیتی، جو میری بہن بنی ہے اس نے دیے ہیں۔
وہ بہت امیر ہے۔ جب روز محلے والوں نے عمران کو چچا کے گھر آتے جاتے دیکھا تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ایک روز ایک دو محلے داروں نے چچا شکور سے اس بات کا تذکرہ کر دیا، تبھی ان کو کرید ہوئی اور ایک دوپہر وہ کام چھوڑ کر گھر آ گئے۔ بدقسمتی سے اسی وقت عمران آ گیا۔ جب چچا شکور نے گیٹ کھولا، سامنے اجنبی کھڑا تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ وہ بولا ماروخ نے بھیجا ہے، نگہت سے ان کو کچھ کام ہے۔ چچا نے عمران کو اندر نہ آنے دیا اور کہا جو کہنا ہے مجھ کو بتا دو، میری بیوی کو کسی کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے نیا پہلو بدلا۔ اب چچا شکور کی دکان جاتے ہی روزانہ تیار ہو کر عمران کی دکان پر چلی جاتی اور تمام دن وہاں بیٹھی رہتی اور شوہر کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ نگہت کے فیشن اور اس کی خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک دن علاقے کے دو بدماشوں نے نگہت کو عمران کی دکان پر دیکھ لیا اور بولے اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری جو خواہشات ہیں ہم پوری کر دیا کریں گے۔ اگلے دن یہ دونوں بدماش نگہت کے دروازے پر پہنچ گئے اور بے دھڑک اندر گھس آئے۔ جھجک کا پہلا قدم ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دونوں نگہت کے گھر آنے جانے لگے۔ ایسے لوگ بلیک میلنگ کا دھندا کرتے ہیں، کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نگہت تو پھر ایک عورت تھی۔ انہوں نے اپنے اس معرکے کا تذکرہ ایک اور دوست سے کیا جس کا نام شہباز خان تھا۔ یہ بھی کچھ کم بدماش نیت نہ تھا، لیکن چودھری صاحب کا بیٹا تھا، لہٰذا باپ کی طرف سے کچھ عزت ملی ہوئی تھی۔ چچا شکور جب گھر میں نہ ہوتے چودھری کا بیٹا بھی آ جاتا۔ اب ایک دو نہیں تین مرد ہو گئے۔ اب نگہت گھبرائی۔ تب اس نے اس شرط پر شہباز خان سے دوستی کر لی کہ وہ ان بدماشوں سے اس کی جان چھڑا دے گا جو اس کو بلیک میل کر کے خدا جانے کہاں کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ شہباز خان با اثر آدمی تھا۔ اس نے ان بدماشوں کو روک دیا کہ اس کے گھر نہ آیا کریں۔ یوں چودھری کے بیٹے شہباز کی نگہت سے گہری دوستی ہو گئی۔ وہ پیسے والا آدمی تھا۔ اس کی گاڑی پر بیٹھ کر نگہت تمام شہر کی سیر کرتی، اچھے ہوٹلوں کا کھانا کھاتی، شاپنگ کرتی اور بہت خوش رہتی تھی۔ محلے والے سارا معاملہ بھانپ چکے تھے، لیکن انہوں نے اس سر پھرے نوجوان کے منہ لگنا مناسب نہ سمجھا اور محلے کے ایک بزرگ سے جا کر کہا کہ آپ چچا شکور کو جا کر خبر کر دیں کہ یہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے چچا شکور سے کہا بیٹا گھر کی حفاظت کیا کرو، روزگار میں اس قدر بھی مگن نہ رہو کہ گھر والے آزاد ہو جائیں۔ بزرگ کی بات چچا کی سمجھ میں آ گئی، پھر بھی پوچھ لیا بزرگوار آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی دوپہر کو گھر کا چکر لگا لیا کرو۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ ایک روز اچانک دوپہر کو چچا گھر آ گئے۔ دیکھا کہ چودھری کا بیٹا ان کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر جا رہا ہے۔ ان کی تو سٹی گم ہو گئی، کیونکہ شہباز خان نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اندر سے دروازہ لاک کر دیا تھا اور چچا باہر کھڑے رہ گئے تھے۔ اب وہ اندر کیسے جاتے؟ باہر کھڑے سوچتے رہے۔ تبھی سامنے ان کو دکان نظر آئی۔ یہ دبے قدموں چلتے دکان کی پچھلی جانب گئے اور اس دکاندار سے سیڑھی مانگ کر عقبی دیوار پر چڑھ گئے۔ پھر کسی طرح چھت پر پہنچ گئے۔ جھانک کر دیکھا زینے کا دروازہ بند تھا۔ پھر باورچی خانے کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہ پائپ کے سہارے پھسلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ بیڈ روم کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی اور دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جھری سے جھانکا، بیوی اور چودھری کا بیٹا دونوں کمرے میں تھے۔ کھڑکا محسوس کر کے ان کی بیوی باہر آ گئی۔ یہ فوراً کھڑکی کی اوٹ میں ہو گئے۔ بیوی باورچی خانے میں گئی اور وہاں سے صحن سے ہوتی ہوئی بیرونی دروازہ دیکھنے چلی گئی جو اندر سے بدستور بند ملا۔ دروازے کو بند پا کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسی اثنا میں چچا کھڑکی کے راستے باورچی خانے کے اندر پہنچ گئے، وہاں سے برآمدے میں آ گئے اور پھر اس راستے سے سامنے والے کمرے میں چلے گئے، جبکہ شہباز خان دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ جس کمرے میں چچا تھے وہاں ایک موٹا ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہی اٹھا لیا اور بیوی کے لوٹ آنے کے انتظار میں چپ سادھ کے بیٹھ گئے۔ بیوی صحن سے گزرتی ہوئی برآمدے کی طرف آنے کے بجائے باورچی خانے چلی گئی۔ کچن بند کر کے وہ اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں شہباز خان اس کا منتظر تھا۔ پائپوں کی چاپ سن کر وہ بولا
آ گئی ہو میری جان، کدھر چلی گئی تھیں؟ یہ سن کر چچا شکور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑے تھے، ان کی بیوی کمرے کے اندر جا چکی تھی۔ شہباز خان اوندھے منہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ چچا اب اور زیادہ برداشت نہ کر سکتے تھے۔ برابر والے کمرے کے دروازے کے پیچھے سے نکل کر وہ بھی ان کے سروں پر پہنچ گئے اور دیوانہ وار ڈنڈے ان پر برسانے لگے۔ چونکہ وہ اوندھا لیٹا تھا، اس لیے ہر بر وقت سر پر پڑنے والے وار نہ دیکھ سکا تھا۔ ڈنڈے کی ضربات ایک کے بعد ایک اتنی تیزی سے پڑیں کہ اوندھے سے سیدھا ہونے کا اس کو موقع ہی نہ مل سکا اور وہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ جبکہ نگہت خوفزدہ ہوتی ہوئی دروازے سے باہر راہداری میں پہنچ گئی۔ بیوی کو بھاگتے دیکھ کر چچا نے شہباز کو چھوڑ دیا اور نگہت کے پیچھے بھاگے، اسے برآمدے ہی میں جا لیا۔ وہ اس پر بھی ڈنڈے برسانے لگے، یہاں تک کہ ان کے قدموں میں گر گئی اور چیخنے چلانے لگی کہ مت مارو، مجھے مت مارو۔ لیکن چچا اپنے حواس کھو بیٹھے اور دونوں کو جان سے مار کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد وہ فوراً تھانے چلے گئے اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لیا، ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اور جو قانونی کارروائی ہونا تھی ہوئی، اور چچا کو 5 سال قید ہو گئی۔ 5 سال بعد وہ رہا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنے برباد گھر میں اکیلے ہی رہنے لگے۔ اس کو دوبارہ سے آباد کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ کیوں کر سوچتے، جبکہ وہ عورت ذات سے ہی نفرت کرنے لگے تھے۔ بعد میں بھی باوجود قاتل کہلانے کے انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ تبھی محلے کے بچے، بوڑھے اور جوان سبھی ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے اور کوئی ان سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ ہم اکثر سوچتے کہ چچا تو اچھے آدمی تھے، نہ جانے پھر کیوں قتل جیسا گناہ کبیرہ ان سے سرد ہو گیا۔ لیکن نگہت جیسی بیویوں کا بھی دوش ہوتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے عزت گنوانے کو بھی برا نہیں سمجھتی۔ ہر عورت کو سوچ سمجھ کر سہیلی بنانا چاہیے، کیونکہ ہر راہ چلتی عورت دوست نہیں ہوتی۔ شوہر اگر محنت و مشقت سے حلال کی روزی کماتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اسی میں گزارا کرے اور بیجا نمود و نمائش سے بچے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔